ابھی ابھی میں ڈھیروں روٹیاں پکا کر فارغ ہوئی تھی جب ساس آ کر کہنے لگی، چل جلدی سے میرا یہ نیا سوٹ دھو کر سکھا، جانتی ہوں کہ تو کتنی ہڈ حرام ہے، ایسی پھینک دے گی مشین میں۔ میں التجائیہ لہجے میں کہنے لگی، اماں جی تھوڑی دیر آرام کر لوں پھر دھو دیتی ہوں آپ کا سوٹ۔ ہاں ہاں آرام کر لے، کیا یہ تیرے باپ کا گھر ہے جو تو یہاں آرام کرنے آئی ہے؟ تو جیسی غریب لڑکی کو لا کر تو میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کسی امیر لڑکی کو بہو بنا کر لاتی تو وہ ڈھیروں جہیز بھی لے کر آتی، لیکن تو اپنے ساتھ کیا لائی ہے؟ یہ تیری منحوس صورت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ وجود، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ جب بھی تو میرا بیٹا تجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ میں نے ان کی بات پر نظر جھکا لی تھی، خاموشی سے ان کے ہاتھ سے سوٹ لیا۔ ہمیشہ وہ ایسی باتیں کرتی تھیں۔ اب دکھتے سر اور کمزور وجود کے ساتھ میں کپڑے دھونے لگی۔ اب اپنی ساس کو کیسے سمجھاتی کہ یہ میرا کمزور وجود آپ لوگوں کی وجہ سے کمزور ہوا ہے۔ نہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا دیتے تھے، نہ ہی 2-4 پیسے میری ہتھیلی پر میرا شوہر رکھتا کہ چلو میں اپنی ضرورتیں پوری کر لوں۔ میرے شوہر کو میرے وجود میں دلچسپی ہی نہ تھی۔ میری ساس صرف کام کاج کروانے کے لیے مجھے اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ اب میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں وہ سوٹ دھونے میں مصروف تھی۔ کسی نے بھی میرے آنسو نہیں دیکھے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ کوئی سامنے کھڑا وجود بہت غور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ آگے چل کر اس کا دیکھنا کیا رنگ لانے والا ہے اور میری زندگی کس طرح عذاب ہونے والی ہے، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا نام افشین ہے۔ میں انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے لیے ایک امیر گھرانے سے رشتہ آیا تو ماں باپ بے حد خوش ہو گئے۔ بغیر سوچے سمجھے میرا رشتہ طے کر دیا، کیونکہ میرے باپ کے اوپر 5 بیٹیوں کا بوجھ تھا اور میں تیسرے نمبر پر تھی۔ پہلے بھی امی اور بہنوں کے ساتھ میں سلائی وغیرہ کرواتی تھی، ہمارا گزارا ہی سلائی پر ہوتا تھا۔ ایسے میں امی کے پاس ایک امیر عورت سلائی کروانے کے لیے آنے لگی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کے لیے میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ امی حیران تھی کہ 1 درجن کی بیٹی کا رشتہ اتنے امیر گھرانے سے کیسے آ سکتا ہے، تو خوش ہو کر انہوں نے ہاں کر دی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کی 6 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے۔ چھوٹے بیٹے کی تو شادی ہوئی نہیں تھی، لیکن بڑے بیٹے کی شادی وہ مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ انتہائی چالاک اور مکار عورت تھی، اور اس کی بیٹیاں بھی اسی کی طرح تھی بالکل۔ دراصل انہیں کام کاج کرنے کے لیے بہت فکر تھی، گھر میں کوئی کام کرنے والا تھا نہیں۔ ایسے میں 6 سے 4 بیٹیوں کی شادی وہ کر چکی تھیں، اور وہ بھی ہر ہفتے میکے آ دھمکتی تھیں اپنے بچوں کو لے کر، اور یوں ساری کی ساری بیٹیاں ہڈ حرام تھیں، کسی کو بھی کوئی کام کاج کرنا نہیں آتا تھا۔ جب اس نے مجھے گھر میں پھرتی سے کام کرتے ہوئے دیکھا تو ابا اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ میرا دل ذرا بھی خوش نہ تھا، لیکن ماں باپ بیٹیوں کی مرضی کب پوچھتے ہیں۔ پھر میں دلہن بن کر اپنے سسرال رخصت ہو گئی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میرا شوہر تو اپنی کسی کزن کو پسند کرتا تھا۔ وہ پوری رات کمرے میں ہی نہ آیا۔ صبح میری ساس کہنے لگی، ارے اب تجھے میرے بیٹے کو سدھارنا ہوگا، میں اس چڑیل سے کیسے اس کی شادی کروا دیتی، وہ تو بہت تیز لڑکی ہے اور زبان دراز بھی، اس لیے تو تیرے جیسی سیدھی سادی لڑکی کو لے کر آئی ہوں، اب تو نے میرے بیٹے کو سیدھا کر دینا ہے۔ وہ مزے سے میرے اوپر ساری ذمہ داری ڈال کر خود آزاد ہو گئی، اور اب میرا شوہر تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا تو میری نندیں میرا خوب مذاق اڑانے لگی۔ پھر ساس کہنے لگی، جا اوپر والی چھت پر جو کمرہ خالی پڑا ہے وہیں پر رہ لیا کر، ویسے بھی تیرے ماں باپ نے جہیز کے نام پر تو تیلی بھی نہیں دی۔ دیکھو تو صحیح کیسے لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو منہ اٹھا کے دوسروں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ دوسروں کا گھر نہیں بلکہ میرا سسرال تھا، میرے شوہر کا گھر تھا، لیکن نہ تو میرے سسرال والے مجھے بہو مانتے تھے، نہ میرا شوہر مجھے اپنی بیوی۔ ایسے میں میری زندگی گھٹ گھٹ کر گزر رہی تھی۔ پورا دن کام کاج کرتی، رات کو بھی مجھے آرام نہیں ملتا۔ جب ساس نے مجھے مشین لا کر دی، کہنے لگی اب اس پر کپڑے بھی سلائی کر لیا کرو، ویسے بھی تو اپنے گھر پر کپڑے سلائی کرتی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں بے بس ہو گئی، کیسے کہتی ساس کو کہ اب میری ہمت نہیں ہوتی، اماں ابا کے گھر میں اتنا کام بھی تو نہیں کرتی تھی، لیکن وہ لوگ بہت ظالم تھے، انہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آتا تھا۔ پھر ایک دن میں رات کے 11 بجے چھت کی دیوار سے ٹیک لگائے رو رہی تھی جب کسی کا جھانکتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
کیوں رو رہی ہو پیاری لڑکی؟ اس کی نرم آواز اور خوبصورت لہجے نے میرے دل کی دنیا ہلا ڈالی۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، میں پیاری نہیں ہوں، اگر پیاری ہوتی تو اپنے شوہر کے دل پر راج کر رہی ہوتی، میں بدقسمت لڑکی ہوں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایسا نہیں کہتے، تم نہایت خوبصورت ہو، کیا تم نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھا؟ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار کسی کی نظروں کا احساس میرے وجود پر ہوا تھا۔ پھر میں ادھر ادھر دیکھتے رہنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ پہلے تو یہ گھر خالی پڑا رہتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہیں قریب میں رہتا ہوں، اکثر رات کو پڑھائی کرتا ہوں، جاگتا رہتا ہوں۔ آج تمہارے رونے کی آواز سن کر یہاں آیا۔ حیرت ہے، اس گھر میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، کسی کو کیا تمہارے رونے کا احساس نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی، نہیں، یہاں سب بے ضمیر اور ظالم لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، لیکن آج کے بعد میں تمہارا احساس کروں گا، وہ بڑے مہربان لہجے میں کہنے لگا۔ اس کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی۔ تب اس نے مجھے ایک پلیٹ پکڑائی جس میں ڈھیر سارے فروٹ رکھے ہوئے تھے۔ تم بہت کمزور لگ رہی ہو، بھوکی بھی، یہ فروٹ کھا لو۔ لیکن میں یہ نہیں لے سکتی، میں نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ تو اس نے میرے سامنے وہ پلیٹ رکھ دی اور خود چھوٹی دیوار کو کود کر اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا۔ مجھے واقعی میں بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ اکثر میرے نصیب میں کھانا بچتا ہی نہیں تھا، کبھی بچتا بھی تو پیٹ بھرتا نہیں تھا۔ پوری رات میں بھوک سے جاگتی رہتی، ایسے میں پھل کھا کر جیسے پھر سے تازہ دم ہو گئی، اپنے اندر ایک نئی ہمت محسوس کر رہی تھی۔ پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا کمرہ بھی کیا تھا، کباڑ خانہ تھا۔ شادی کے بعد امی ابو نے بھی میرے حالات جان لیے تھے کہ میں کس قدر بے بس زندگی گزار رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، تمہارا شوہر تم میں دلچسپی نہیں رکھتا تو پھر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ لیکن میں کیسے واپس جاتی؟ پورے محلے میں بدنامی ہو جاتی کہ مجھے سسرال سے نکال دیا کیا ہے۔ اور پھر میری چھوٹی دونوں بہنیں کنواری بیٹھی ہوئی تھیں، ان کا رشتہ کرنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا، یہ جان کر کہ اس کی بڑی بہن پہلے ہی گھر بیٹھی ہے۔ زندگی بڑی بے رنگ تھی، لیکن اس نوجوان کی آمد ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ دوسرے دن میں پھرتی سے کام نمٹا رہی تھی، تبھی میرا شوہر اندر آیا۔ اس کے برابر میں ایک حسین سی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے نخوت سے مجھے دیکھا اور پھر اندر چلی گئی۔ تبھی میری ساس کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی، ہم اس طلاقن کو یہاں لے کر آ گئے، تم خبردار جو دوبارہ اسے گھر لائے تو میں اسے دھکے دے کے نکال دوں گی۔ میری دونوں نندیں بھی خوب لڑائی جھگڑا کر رہی تھیں، جبکہ وہ لڑکی مزے سے کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، فضا کو طلاق ہو چکی ہے، اب میں اس سے دوسری شادی کروں گا۔ یہ سن کر تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں آنسو بھری نظروں سے اپنے شوہر اور اس حسین لڑکی کو دیکھنے لگی۔ تبھی میری ساس بری طرح چیخی، کہنے لگی، میں خود تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی، لیکن اس مکار لڑکی سے نہیں، اس گندگی کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ میرا شوہر غصے سے مجھے دیکھتا ہوا کہنے لگا، گندگی فضا نہیں بلکہ یہ لڑکی ہے جو سامنے کھڑی ہے۔ دیکھو اس کے کپڑے کتنے میلے کچیلے ہیں، اور یہ بالکل ایک فقیرنی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک نوکرانی چاہیے تھی، میری بیوی نہیں۔ 24 گھنٹے کی ملازمہ مل گئی ہے تو اب مجھے بھی اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے فضا کا ہاتھ پکڑا اور خود گھر سے باہر چلا گیا۔ میں گم سم سی کھڑی رہ گئی، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ پھر ساس آ کر کہنے لگی کہ تو کوئی کام نہ کر سکی، لگتا ہے مجھے ہی کسی کی مدد لینی پڑے گی کہ یہ فضا اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ تو نند کہنے لگی کہ بھابھی کے چہرے پر ذرا بھی کشش نہیں ہے، بھائی اس کی طرف متوجہ کیوں ہوگا، یہ ایک بدصورت لڑکی ہے۔ میں حیران تھی کیونکہ آج تک مجھے یہ الفاظ کسی نے بھی نہیں کہے تھے۔ پھر رات کو جب میں کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی، ایک شیشہ تھا جس میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ کہیں سے بھی میں بدصورت تو نہیں لگتی تھی، میں خوبصورت لڑکی تھی، لیکن آج میری نند نے ایسا کیوں کہا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری سسکیوں کی آواز سن کر پھر سے میرے کانوں میں آواز آئی، کیوں روتی ہو پیاری لڑکی؟ دیکھو زندگی کے حالات سے ایسے تنگ نہیں ہوتے۔ میں پیاری نہیں ہوں، میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، میں ایک بدصورت لڑکی ہوں۔ نہیں، تم بہت خوبصورت ہو۔ سامنے والا اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ تم خوبصورت ہو، لیکن تمہاری خوبصورتی لوگوں سے چھپی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میں حیران تھی
کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم اچھا لباس پہنو، اچھے سے تیار ہو کر رہو؟ تمہارے یہ خوبصورت لمبے بال جو چٹیا میں قید رہتے ہیں، انہیں کبھی آزاد کر کے دیکھو، پھر تمہیں کتنا سکون محسوس ہوگا۔ اور یہ خالی کلائیاں جن میں تم نے کبھی چوڑیاں نہیں پہنی، ان میں چوڑیاں پہنو، ہار سنگھار کر کے دیکھو، تمہیں اپنا آپ بہت خوبصورت محسوس ہوگا۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ لیکن یہ سب چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ عورت جب ہار سنگھار کرتی ہے جب اس کا شوہر دیکھنے والا ہو، لیکن میرا شوہر تو مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ تم اسے ایسا موقع نہیں دیتی۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کل تمہیں ایک تحفہ لا کر دوں گا، میرا انتظار ضرور کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے چلا گیا۔ میں جو کافی حد تک مایوس تھی، اس کی باتوں پر میرا دل بہل گیا۔ اندر آ کر اپنے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں اتنی بدصورت بھی نہیں تھی، اللہ نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے میں اپنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے، بال بھی کئی دن تک کنگھی نہ کرتی۔ ویسے بھی مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ دوسرے دن میری نند اور ساس باتیں کر رہی تھی کہ میرا شوہر فضا کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، اسے ہوٹلنگ کرواتا ہے اور وہ اپنی پوری تنخواہ اسی پر خرچ کر رہا ہے۔ ایسے میں میری ساس مجھے کوسنے دیتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں اس کو گھر میں لے کر ہی کیوں آئی؟ تو نند کہنے لگی یہ دیکھنے کے قابل بھی کہاں ہے، بھابھی کے اندر سے تو عجیب سی بو آتی ہے۔ میں شدید شرمندگی سے دوچار ہو گئی۔ پھر اگلے دن اپنے نصیبوں پر بیٹھی رو رہی تھی جب کسی نے مجھے دھیرے سے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ وہی نوجوان تھا، لیکن اس کے پاس ایک تھیلا تھا۔ تبھی اس نے وہ تھیلا میری طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں اس کا اتنا بڑا تحفہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے کھول کر دیکھو۔ جیسے میں نے کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں خوبصورت کپڑے رکھے تھے، ساتھ میں چوڑیاں بھی۔ وہ یہ میرے لیے لے کر آیا تھا، لیکن اس تحفے کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ میں اب گھبرا رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگا میری مہربانی، تم ایک مظلوم لڑکی ہو اس لیے مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ اب یہ اچھا سے لباس پہننا اور چوڑیاں بھی پہننا، اپنے آپ کو اچھے سے سجاؤ سنوارو، پھر دیکھنا تمہارا شوہر کیسے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی بات نے میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑا دی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا دیا۔ پھر کہنے لگا آج سے مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ویسے بھی میں کسی کی مدد نہیں کرتا، لیکن تمہیں ہر روز یہاں روتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے تم پر بہت ترس آتا ہے۔ میں اس کی مہربانی پر خوش ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نہا دھو کر وہی سوٹ پہنا اور ہاتھ میں چوڑیاں بھی پہن لی، بالوں کو اچھے سے کنگھا کیا، کانوں میں امی کے دیے ہوئے بندے پہن لیے۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں خود کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ شاید کام کی زیادتی میں میری حالت ایسی کرتی تھی، لیکن آج تو مجھے اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب ایسے تیار ہو کر کچن میں کام کرنے گئی تو نندیں زور زور سے ہنسنے لگی۔ ساس بھی کہنے لگی ارے دیکھو مینڈک کو بھی زکام ہو گیا۔ نہ بتا مجھے، تجھے اتنا سنگار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا شوہر تو تجھے نگاہ بھر کے دیکھتا بھی نہیں۔ پھر سچ سچ بتا، کس سے آنکھ لڑا رہی ہے؟ محلے پڑوس میں؟ ان کا یہ سنگین الزام سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی نہیں اماں جی، آج میں نے ایسے ہی تیاری کر لی ہے، دراصل میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ ہاں تیرے دل کی کیفیت میں اچھی طرح جانتی ہوں کس وجہ سے اداس ہے۔ یہ بھی بتا دے کیا تیرا کوئی یار ناراض ہو گیا ہے؟ وہ ایسی گھٹیا باتیں کرتی تھیں، ان کی باتوں نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ میں نے پھر سے اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔ میں جانتی تھی کہ میں اس قابل نہیں کہ اچھا لباس پہن سکوں۔ میں غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور یہ لوگ صرف مجھے یہاں اپنی نوکرانی بنا کر لائے تھے، یا پھر اپنا ہتھیار بنا کر، کیونکہ وہ فضا سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ دوسری رات پھر سے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں نہ آیا کرو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو خواہ میری زندگی جہنم ہو جائے گی، اور پھر جو تم نے کہا تھا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ سب نے میرا بہت مذاق اڑایا ہے۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی تو وہ مجھے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگا میں تمہاری مدد کو ہی آیا ہوں، کسی نے مجھے تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا میں ایک جن زادہ ہوں،
دراصل بہت سالوں پہلے تم نے ہم جنات کی مدد کی تھی، اس لیے مجھے خاص شہنشاہ جنات نے تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں تمہارے پاس آتا رہوں گا جب تک تمہاری زندگی میں خوشیاں نہیں آ جاتی، لیکن میں نے تو کبھی کسی کی مدد نہیں کی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ تو وہ جن زیادہ کہنے لگا، یاد کرو وہ دن، شدید بارشوں کا موسم تھا، تمہارے برابر والا گھر گر گیا تھا۔ اس کی بات پر میں ذہن پر زور ڈالنے لگی تو اچانک مجھے یاد آیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں صرف 16 سال کی تھی۔ بارشوں کا موسم بہت شدید ہو رہا تھا۔ ایسے میں ہمارے گھر کے پاس ایک گھر تھا جو بہت بوسیدہ ہو رہا تھا۔ اس نے کئی سالوں سے کوئی بھی رہائش نہیں اختیار کیے ہوئے تھا۔ ابو اس دن پریشانی سے کہنے لگے کہ بارشیں اتنی شدید ہو گئی ہیں، ایسے لگتا ہے کہیں برابر والا مکان نہ گر جائے۔ امی دھک سے رہ گئی، کہنے لگی کہیں ہمارے گھر کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابو کہنے لگے کہ بس خیر کے کلمات ادا کرو، لیکن 2 دن بعد ہی وہ مکان گر گیا۔ اس وقت امی ابو نانی کے پاس گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ہم بہنیں ہی گھر پر تھیں۔ وہ مکان کیا گرا، محلے میں جیسے کوہرام مچ گیا۔ تبھی مجھے اس مکان کے ملبے سے ایک چھوٹا سا بچہ ملا۔ میں اس بچے کو گھر لے آئی۔ بہنیں حیران تھیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا، لیکن ملبے کے نیچے سے یہ بچہ ملا تو سب حیران رہ گئے۔ اب میں نے اور میری بہنوں نے اس بچے کو پالنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اس کا بہت خیال رکھتے، میں تو اسے بہت چاہنے لگی تھی، لیکن بچے کی حرکتیں کافی پراسرار سی تھیں۔ جب تک وہ ہمارے گھر میں رہا، ابو کا خوب کام چلتا رہا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ لیکن پھر 1 سال بعد آدھی رات کو کوئی اسے لے گیا۔ وہ ایک عورت تھی نقاب پوش، اس کے ساتھ ایک مرد بھی کھڑا تھا۔ وہ اپنے بچے کو لینے آئے تھے۔ وہ کافی پراسرار سے لگ رہے تھے۔ ہم سب انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ تبھی اس عورت نے انکشاف کیا کہ وہ یہاں سے انسانی دنیا سے نہیں بلکہ وہ جنات ہے۔ اس دن وہ گھر گرا تو یہ اسی میں بسیرا کیے ہوئے تھے۔ ان کا پورا خاندان وہاں پر آباد تھا، لیکن جلد بازی میں اس گھر کو چھوڑ کر جانے پر اس بچے کو وہ یہیں بھول کر چلے گئے تھے۔ وہ بچہ ان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ وہ ہمارا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یوں وہ بچہ لے کر چلے گئے۔ لیکن اس جنزاد بچے کا اس سے کیا تعلق؟ اس بات کو جان کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر وہ جنات کہنے لگا کہ وہ بچہ ہمارے شہنشاہ جنات کا تھا۔ اسے انسانوں کی دنیا میں اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ وہ وہاں کے طور طریقے سیکھ سکے، کیونکہ اکثر شہنشاہ جنات کا دنیا کی زندگی میں آنا جانا رہتا تھا۔ ایسے میں وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد بھی یہ سب چیزیں سیکھ سکے۔ اسی لیے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تمہیں اتنی تکلیف میں دیکھ کر آج مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ شہنشاہ جنات نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی بات پر میں خوش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی تم زندگی میں حاصل کرنا چاہتی ہو مجھے بتاؤ، میں وہ ہر حال میں پوری کروں گا۔ اب میں جلدی سے سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کہوں۔ تبھی میں کہنے لگی کہ کسی طرح میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، جس طرح دوسروں کے شوہر ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ایسے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کی زندگی میں ان کے لیے ایک اہم انسان ثابت ہوں۔ تو وہ جنات کہنے لگا، ٹھیک ہے، بس تم چند دن انتظار کرو، اس کے بعد دیکھنا تمہارا شوہر کیسے بدلتا ہے۔ اب 2-3 دن گزر گئے۔ وہ جنزاد میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں منتظر تھی کہ آخر کب میرا شوہر آ کر مجھ سے یہ بات کرتا ہے، لیکن وہ تو مجھ پر نظر بھی نہیں ڈالتا تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا تو کچھ پریشان سا لگ رہا تھا، کسی سے بھی گھر میں بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا تو جلدی سے کھانا گرم کر کے میں نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان کا کمرہ الگ تھا اور میرا الگ۔ تبھی میں گھبرائے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا، خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ آج وہ کسی گہرے دکھ کا شکار لگ رہے تھے۔ تبھی دوسرے دن مجھے اپنی ساس کے منہ سے پتہ چل گیا، جب وہ کہنے لگیں کہ فضا نے میرے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے نوجوان سے چکر چلا لیا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میرے شوہر کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ خبر تو میرے لیے خوشی کا باعث تھی، لیکن شوہر کی اداسی دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ وہ تو فضا سے بچپن سے ہی محبت کرتے تھے۔ اگر سالوں کی محبت چھن جائے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے، وہی حال اس وقت میرے شوہر کا ہو رہا تھا۔
پھر ایک دن میرے شوہر کی چھٹی تھی تو میں نے جن ذات کے دیے ہوئے خوبصورت ملبوسات میں سے ایک لباس پہنا، چوڑیاں بھی پہن لیں، تھوڑا سا سنگار کر کے میں گھر کا کام کرتی پھر رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر حیران تھا، جبکہ نندے مذاق اڑا رہی تھیں۔ مجھے ان کے مذاق کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ مجھے جن ذات نے کہا تھا کہ اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہی سوچ کر میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس دن میں کچن میں کام کر رہی تھی جب پہلی بار میرا شوہر کچن میں آ کر میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ان کی تعریف پر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ساس آ گئی، زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگی، جلدی جلدی ہاتھ چلا لے، ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا، یہاں بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں۔ میں ان کی آواز پر بری طرح ڈر گئی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، اماں وہ تو صبح سے کام کاج کرتی پھر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ اکیلی گھر کا کام کرتی ہے، آخر آپ سارا اور تانیہ سے کیوں نہیں کہتی گھر کے کام کاج کا؟ میرا شوہر میری حمایت میں بول پڑا تھا۔ میں پلکیں جھپکنا بھول گئی تو ساس حیران ہو کر کہنے لگی، ارے فضا نے تجھے دھوکہ دیا تو اب تو اس کلموہی پر پڑنے لگا؟ تو میرا شوہر تیزی سے کہنے لگا، ہاں، کیونکہ فضا میری محبت تھی اور میری محبت سے جدا آپ لوگوں نے مجھے کیا، لیکن اب میں اپنی بیوی کے حق میں ضرور آواز اٹھاؤں گا، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ میری ساس چپ چاپ کر کے چلی گئی، لیکن شوہر کے جانے کے بعد میرے پاس آ کر میرا بازو مڑوڑ دیا، کہنے لگی، کمبخت، تو نے یہ سنگھار کر کر کے اس کے اوپر اپنا جادو چلا دیا، لیکن یاد رکھنا میں تیرے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، تو مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتی ہے۔ میں چیخ رہی تھی لیکن انہیں مجھ پر ترس نہیں آیا۔ میرے بازو میں شدید درد ہو گیا، مجھ سے برتن بھی نہیں دھوئے جا رہے تھے۔ پھر اس دن میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی۔ تب اچانک اسی جن ذات کی آواز سنائی دی، وہ یہیں کہیں کمرے میں موجود تھا۔ میں اسے اندھیرے میں تلاش کرنے لگی، وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ پھر میں غصے سے کہنے لگی کہ کیوں میرا مذاق اڑانے چلے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو وہ جن ذات کہنے لگا کہ ابھی تھوڑی مشکلات ہے، اس پر صبر کرو، لیکن آگے چل کر تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، میرا یقین کرو۔ میں جب بھی پریشان ہوتی وہ جن ذات مجھے تسلی دینے کے لیے آ جاتا تھا، ایک بار پھر سے مجھے نئی امید جگا کر چلا جاتا۔ لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گئی جب ساس کہنے لگی کہ تم دوسرے شہر جا کر کام کرو، میں تمہیں ہرگز اب اس کے ساتھ رہنے نہیں دوں گی۔ انہوں نے زبردستی میرے شوہر کو دوسرے شہر نوکری کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اب تو میں بالکل ہی اکیلی ہو گئی۔ دوسری طرف میری نندوں کے رشتے آ رہے تھے، انہوں نے تو مجھے بالکل ہی نوکرانی بنا دیا۔ اب میں زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ فضا کسی اور نوجوان سے شادی کرنے والی ہے، آج کل وہ شہر میں اسی کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے، لیکن شوہر جو مجھ پر تھوڑا مہربان ہوا تھا، دھیرے دھیرے پھر سے میری ساس کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ اب میں کس آس پر زندگی گزارتی؟ کبھی کبھار دل چاہتا کہ امی ابو سے کہوں کہ مجھے ایسی زندگی کا کیا فائدہ، انسان اس طرح کیسے اپنی زندگی گزارے۔ اس دن میں نماز پڑھتے ہوئے رو رہی تھی جب میں نے صحن میں کسی کی پرچھائی دیکھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سامنے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو۔ جلدی سے دعا مانگ کر میں نے جیسے ہی پیچھے کی طرف دیکھا تو وہ جن ذات تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت مایوس نظر آتی ہو، لیکن تمہاری پریشانی چند دن کی ہے۔ میں اداسی سے کہنے لگی، مجھے ایسا نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے کہ پریشانیوں نے میری زندگی کو گھیر لیا ہے۔ پھر اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ تم یہ گھر چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ یہاں سے بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا وہاں پہنچانے میں۔ کیا سچ میں ایسا ممکن ہے؟ میں حیرت سے اس سے کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ، وہ خود بخود تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ لیکن زمانہ کیا کہے گا؟ وہ مجھ پر تھو تھو کرے گا۔ زمانہ کچھ نہیں کرے گا، تم اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہو، نہ کہ کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ تمہارا شوہر تمہیں اپنا لے گا۔ اب اس نے مجھے ایک نئی راہ دکھا دی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے، کب تک یہاں نوکرانی بن کر زندگی گزاروں گی۔ پھر دوسری رات میں نے اس پر عمل کرنے کا سوچا اور کسی کو بھی بنا بتائے رات کو گھر سے نکلی اور اپنی گلی سے ہوتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف چلی آئی۔ میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن جس نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کافی مایوس ہو گئی
ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ میری مدد کرنے کے لیے نہ آ سکے، پھر میں کہاں رلتی پھروں گی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر کون سے شہر میں رہتا ہے۔ تبھی آخری بس آئی، اس کے بعد کوئی بس نہیں آنی تھی۔ میں اسی میں چڑھ گئی، اللہ کا نام لیا، پریشانی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ تبھی چپکے سے کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھا، میری برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ وہ ایک نوجوان تھا، لیکن میں اسے پہچان گئی تھی، یہ وہی جن زیادہ تھا۔ وہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگا کہ میں تمہیں تمہارے شوہر تک پہنچا دوں گا، پریشان نہ ہونا۔ میں اس کی مہربانی پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اب دل مطمئن ہو گیا کہ وہ جھوٹ نہیں کہے گا، وہ ضرور مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچا دے گا۔ اب میری جان کو کوئی خطرہ نہ تھا اور نہ ہی عزت کو، لیکن دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ نہ جانے میرا شوہر مجھے قبول کرے گا یا نہیں۔ اگر اس نے مجھے دھتکار دیا تو میں زمانے میں رسوا ہو جاؤں گی۔ تبھی بس ایک شہر کے آخری اسٹاپ پر آ کر رکی اور میں وہاں پر اتر گئی، کیونکہ جنزاد نے مجھے اشارہ کر دیا تھا، لیکن وہ مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں بار بار راستے میں اس سے پوچھتی کہ یہاں میرے شوہر کا گھر ہے کیا، وہ یہیں رہتا ہے کیا، لیکن اس نے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ اب وہ مجھے گھر میں لے آیا۔ میں نے دیکھا یہ ایک سنسان اور ویران سا گھر تھا، لیکن یہاں پر 2 لڑکیاں موجود تھیں۔ پھر وہ ان لڑکیوں سے کہنے لگا، میں اسے لے آیا ہوں، تم اسے اچھا سا تیار کر دو۔ ان دونوں نے مجھے خوبصورت لباس پہنایا، ہار سنگھار کر کے اس قدر خوبصورتی سے تیار کیا کہ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر میں اس جنزادے سے سرگوشی میں کہنے لگی کہ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، یہ جنزادیاں ہیں، میں نے انہیں تمہیں تیار کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اب میں حیران تھی۔ میں نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا، مجھے واقعی اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی کالی چادر لپیٹ لی۔ اب وہ مجھے میرے شوہر کے گھر کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دور اندھیری گلی میں غائب ہو گیا تھا۔ میں اس کا شکریہ بھی نہ ادا کر سکی۔ پھر میں نے جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو میرا شوہر آنکھوں میں نیند لیے باہر آیا۔ اس نے جب مجھے دروازے کے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ میں اس کے پاس آ گئی ہوں۔ تم یہاں اکیلی کیسے آئی؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر میں رونے لگی اور سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اس کی ماں اور بہنیں میرے ساتھ اس قدر برا سلوک کرتی تھیں۔ نہ تو میں طلاق لے سکتی تھی، نہ ہی وہ گھر چھوڑ کر جا سکتی تھی، لیکن آپ میرے شوہر ہیں، اس لیے مجھے یہ یقین تھا کہ آپ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ اب تو گویا میری زندگی میں بہار آ گئی۔ دوسری طرف میری ساس کا میرے شوہر کے پاس فون آیا۔ وہ کہنے لگی کہ چھت پر کسی عاشق سے چکر چلا رہی تھی، دیکھ لو تمہاری بیوی گھر سے بھاگ گئی۔ میں کہتی تھی نا وہ لڑکی صحیح نہیں ہے۔ میرا شوہر ان کی بات پر مسکرا دیا، پھر اپنی ماں سے فون پر کہنے لگا کہ وہ خراب اور بد کردار لڑکی اس وقت میرے پاس بیٹھی ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری ساس کی چیختی ہوئی آواز آئی۔ میں بہت سہمی ہوئی تھی تو میرا شوہر کہنے لگا، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا کہ وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب میں نے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ فضا کو میں بھلا چکا ہوں کیونکہ وہ ایک بے وفا لڑکی تھی، اب یہی میری بیوی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو گویا میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر آپ کی اماں اور بہنیں یہاں پہنچ گئیں اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئیں تو میرا شوہر یہ سن کر ہنس دیا، پھر کہنے لگا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے بھی یہاں کی ہر چیز سے پریشانی ہے، کپڑے دھونے والی کوئی نہیں، نہ کھانا پکا کر دینے والی، آخر تم میری وجہ سے اس گھر میں آئی تھی نا، تو میں تمہیں اپنا حق بھی نہ دے سکا، نہ تمہارے حقوق پورے کر سکا، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، لیکن سارا احسان تو اس جن ذات کا تھا جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا، تم اتنی دور سے اکیلی کیسے آ گئی؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، جبکہ تمہیں تو میرے گھر کا معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گھبرا رہی تھی کہ کہیں وہ جن زادے کے بارے میں نہ جان جائے۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے بہانہ بنایا کہ ایک دن آپ کی اماں ذکر کر رہی تھی کہ آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، اس لیے بس میں نے اللہ کا نام لیا اور نکل آئی۔ پھر دوسرے دن میرا شوہر مجھے بازار لے کر گیا۔ اس نے مجھے میری پسند کے کپڑے دلوائے، خوبصورت جیولری بھی۔
وہ کہتا تھا کہ تم مجھے تیار ہو کر بہت اچھی لگتی ہو۔ اب میں اس کے لیے تیار ہوتی تھی، پہلے جیسی افشی نہیں رہی تھی، میرے اندر بہت بدلاؤ آ چکا تھا۔ پھر ایک دن امی کا فون آیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں بنا بتائے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، کم سے کم مل کے تو جاتی۔ اب میں امی کو کیا بتاتی کہ میں کن حالات میں گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت ایسا کرنا ناممکن تھا۔ میری ساس میرے شوہر سے سخت ناراض تھیں۔ وہ فون کر کے کہتی کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گی، تو نے ماں بہنوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن میرا شوہر ہر مہینے تنخواہ میں سے اچھی خاصی رقم ان کے پاس بھجواتا تھا۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ صرف 2 مہینے بعد مجھے یہ خوشخبری مل گئی تھی۔ اس دن شوہر نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا آج میری محبت کی تکمیل ہو گئی۔ میں غلط تھا جو فضا جیسی بے وفا لڑکی سے دل لگا بیٹھا۔ اصلی ہیرے کی تو پہچان ہی نہیں کر سکا۔ اب وہ مجھے بہت خوش رکھتا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر کے منہ سے سنا کہ فضا کی شادی ہو رہی تھی دوسرے شوہر سے، لیکن عین بارات والے دن اس کا شوہر غائب ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا عین بارات والے دن لڑکی کو چھوڑ کر چلا جائے۔ یہ کہانی بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ تم ان باتوں پر دھیان نہ دینا، بلکہ خوش رہنے کی کوشش کرو، اس سے تمہارے بچے کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ میں ان کی بات اچھی طرح سمجھتی تھی۔ پھر ایک رات میں گھر پر اکیلی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن شوہر واپس نہ آیا۔ تبھی مجھے اپنے صحن میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ میں بہت بری طرح ڈر گئی، ڈر کے اندر بھاگ گئی، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، گھبراؤ مت، یہ میں ہوں۔ یہ وہی جن ذات تھا۔ میں ناراضگی سے اسے کہنے لگی کہ تم نے مجھے ڈرایا کیوں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج تمہیں ایک بہت بڑی بات بتانے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ کیسی بات؟ میں نے دلچسپی سے اس کی بات سنی۔ پھر وہ کہنے لگا، فضا کا ہونے والا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں نے تمہیں اتنا پریشان دیکھا اور تمہارا شوہر تمہاری طرف متوجہ نہیں تھا تو میں نے تمہاری زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا اور ایک خوبصورت نوجوان کا روپ لے کر فضا کے سامنے چلا گیا۔ میں نے اس کے سامنے ظاہر کیا کہ میں بہت امیر ہوں، پیسے والا ہوں، اسے بہت خوش رکھوں گا۔ تو یہ سن کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ ایک بے وفا لڑکی تھی۔ دولت کے لالچ میں اس نے تمہارے شوہر کو چھوڑ دیا اور مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔ میں اسے سبز باغ دکھا رہا تھا، اسے کہتا تھا کہ میں اسے بہت سی خوشیاں دوں گا، زندگی بھر اسے خوش رکھوں گا۔ یوں وہ میری باتوں میں آ گئی اور تمہارے شوہر کو چھوڑ دیا۔ پھر تمہارا شوہر تمہاری طرف متوجہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب مرد کو باہر محبت نہیں ملتی تو پھر وہ اسے اپنے گھر میں ہی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ محبت اسے تم میں نظر آ گئی۔ پھر میں نے فضا کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ادھر وہ شادی کی تیاریاں کر رہی تھی اور میں اس سے تمہارا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پھر بارات والے دن میں بارات لے کر ہی نہیں آیا کیونکہ دلہن بن کر وہ ایسے ہی رہ گئی۔ تم کہو میں نے اس کے ساتھ ٹھیک کیا نا؟ تو میں کہنے لگی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دھوکہ دینا بہت بری بات ہوتی ہے، تم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تو وہ ناراضگی سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو تم اسے اپنی سوتن بنا لو۔ یہ سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ پھر کہنے لگا میں تمہیں ایسے ہی خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کیا میں تم سے ملنے آتا رہوں؟ تمہیں اس بات پر کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری زندگی میں شامل سب سے اچھے دوست ہو، اس لیے تم جب چاہو مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا، پھر میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لیکن ابھی میرے حمل کو 8 مہینے گزرے تھے۔ اس وقت میری کنڈیشن بہت خراب تھی جب اچانک میری نندیں اور میری ساس میرے شوہر کے گھر آ گئی۔ میں ان کی آمد پر گھبرا گئی کیونکہ اس کنڈیشن میں اتنا کام کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے جب اپنے شوہر سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، میں سب کچھ پکا پکایا لے آتا ہوں، تم نے بالکل بھی کام نہیں کرنا۔ لیکن جب پکا پکایا سالن میرا شوہر باہر سے لایا تو میری ساس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کہنے لگی کہ میں تو یہ گندے آئل میں پکا ہوا کھانا نہیں کھاتی، مجھے گھر میں پکا کے دو۔ اب مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ ظاہر ہے کہ میری نندیں تو کام ہی نہیں کرتی تھیں، مجھ سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔
لیکن پھر بھی میں کچن میں کام کرنے لگی۔ پھر اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، نقاب پوش۔ وہ کہنے لگی، باجی میں غریب عورت ہوں، مجھے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لو، تھوڑے سے پیسے دے دینا، میں تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فرشتہ میری مدد کرنے آ گیا ہو۔ میں نے فوراً اسے اندر آنے کا کہا، پھر میں خود کرسی پر بیٹھ گئی اور اسے کھانا بنانے کا کہا۔ اب وہ جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تو گویا جادو تھا۔ جب وہ کھانا بنانے لگی تو پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ میری ساس بھی یہ خوشبو سونگھ کے خوش ہو گئی۔ پھر جیسے ہی سب نے کھانا کھایا تو کوئی بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ یہ سب تو نے اکیلے بنایا ہے کیا؟ لیکن میں نے اس عورت کو آواز دے کر بلایا اور کہنے لگی کہ یہ عورت کام مانگنے آئی تھی، اسی نے یہ سب بنایا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ لو، اس وقت ہمیں ایک کام والی کی ضرورت تھی اور خدا نے اسے بھیج دیا۔ میری ساس تو خوش نہ تھی، لیکن شوہر نے اجازت دے دی تھی کہ تم اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لو، اچھا ہے تمہاری مدد کر دیا کرے گی۔ اب وہ نقاب لگا کر رکھتی اور سارے گھر کا کام اس پھرتی سے نمٹاتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ 2-4 دن رکنے کے بعد میری ساس اور نندیں واپس چلی گئیں، لیکن وہ عورت تو بہت اچھی تھی، میری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ میں اس کی بہت مدد کر دیتی تھی۔ پھر میرا یہ 1 مہینہ ایسے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب بچہ ہونے کے قریب تھا، ایسے میں وہ عورت میری بہت مدد کر دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میرا شوہر نہ آیا، لیکن اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ اب میری مدد کون کرے گا۔ تبھی میں اس عورت سے کہنے لگی کہ لگتا ہے مجھے ہسپتال جانا ہوگا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک دائی بھی ہوں، آپ کو اچھے سے سنبھال لوں گی۔ اس کی بات سن کر میری جان نکل گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد درد برداشت سے باہر ہو گیا۔ پھر وہ مجھے جیسے جیسے کہتی رہی، میں اس کی ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ پھر حیرت انگیز طور پر میں نے اپنے بچے کو گھر میں ہی جنم دے دیا، اور وہ کسی ماہر دائی کی طرح میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے میرا بچہ پیدا کروانے میں میری مدد کی۔ اب میرا بچہ میری گود میں تھا۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی کہ سچ سچ بتاؤ، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے، کیونکہ تم اس دنیا کی نہیں لگتی۔ تو وہ مسکرا رہی تھی، کہنے لگی میں اس جن زادے کی ماں ہوں، اس نے ہی مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ دراصل وہ بہت پریشان تھا تمہیں تکلیف میں دیکھ کر، اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی کی مدد کرنے چلی جاؤں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ تم سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہاری شادی کسی دوسرے انسان سے نہ ہونے دیتا۔ پھر اس نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہوگی میں تمہارے پاس سے نہیں جاؤں گی۔ جب ہی ہر وقت نقاب لگا کر رکھتی ہوں۔ اس کے انکشاف نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ جن ذات مجھ سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ کیسی محبت تھی؟ اس نے تو میری زندگی مجھ پر بالکل آسان بنا دی تھی۔ اس کی محبت دیکھ کر میں حیران تھی۔ میرا شوہر بچے کو پا کر بہت خوش تھا، ساتھ ہی وہ اس عورت کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ اس نے کس طرح برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ اس کی حقیقت صرف میں جانتی تھی کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ پھر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ وہ تو اچھی خاصی تمہاری مدد کر رہی تھی، کہیں ناراض ہو کر تو نہیں چلی گئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں، وہ ناراض نہیں ہوتی۔ میں اس کے جانے پر اداس تھی۔ اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لوٹ آئی تھیں، لیکن کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ میں اس جن ذات سے اپنے دل کی بات کہوں، اسے بتاؤں کہ وہ میری زندگی میں کس قدر حیثیت رکھتا ہے۔ پھر ایک بار وہ مجھ سے آدھی رات کو ملنے آیا۔ اس دن میں اپنے بچے کے ساتھ اکیلی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش بھی ہو گئی اور ناراضگی سے کہنے لگی کہ تم نہ تو میرے بچے سے ملنے آئے نہ مجھ سے، کیا تمہیں میرے بچے کی خوشی نہیں ہوئی؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن اب تمہارے دل میں اپنے شوہر کے لیے بے تحاشا محبت ہے، تمہیں میری ضرورت نہیں۔ تو میں اسے کہنے لگی کہ اچھے دوستوں کی ہمیشہ زندگی میں ضرورت رہتی ہے، کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں آج بھی تمہاری دوست ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو اپنے شوہر کے ساتھ، میں تمہاری زندگی آسان بنانا چاہتا تھا۔ پھر ایک دم اس نے اپنے دل کی بات کہی تو میں حیران رہ گئی۔ جب وہ کہنے لگا کہ اس دن چھت پر تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر میں حیران تھا کہ یہ لڑکی کون ہے جو اس قدر خوبصورت ہے، لیکن تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں پر میرا دل ڈوب گیا تھا۔
کہیں نہ کہیں میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن تم ایک شادی شدہ لڑکی تھی، تم کبھی بھی میری نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں ایک جن ذات ہوں۔ پھر میں اسے دعا دیتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کرے تمہیں تمہاری محبت مل جائے، کوئی ایسی جن زادی ہو جو تم سے بہت محبت کرے، تمہارا خیال رکھے۔ میری دعا سن کر وہ خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ بس دعا کرنا کہ مجھے بھی ایسی محبت مل جائے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، لیکن کبھی کبھار اپنی زندگی کی پچھلی یادوں کو سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ایک جن زاد انسان بن کر کئی دفعہ میری مدد کر چکا ہے، اور اس کی یاد میں آج تک نہیں بھول پائی۔ گو کہ اس دن کے بعد سے وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا، لیکن آج بھی میری نگاہیں منتظر رہتی ہیں۔ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہی جن زاد مجھ سے ملنے آیا ہے، لیکن وہ صرف ہوا کا جھونکا ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میری دونوں نندوں کی شادی ہو چکی ہے، لیکن اپنی زبان درازی اور ہڈ حرامی کی وجہ سے دونوں طلاق لے چکی ہیں، کیونکہ میری ساس نے ان دونوں کو کوئی کام کاج کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی تھی۔ ایسے میں کام کرنا انہیں بوجھ لگتا۔ کبھی کبھی میری ساس شوہر کو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس آ کر رہو، لیکن میرا شوہر کہتا ہے کہ مجھے اپنا سکون برباد نہیں کرنا، اس لیے میں ہرگز اس شہر میں نہیں آؤں گا۔ میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ دوسری طرف فضا بھی کسی فیکٹری میں کام کاج کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ وہ آج تک یہ راز نہیں جان پائی کہ اس نوجوان نے اس کے ساتھ بے وفائی کیوں کی تھی، اور یہ راز صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا، اور اس نے فضا سے صرف میرا بدلہ لیا تھا، کیونکہ فضا ایک مکار لڑکی تھی جس نے ایک شادی شدہ لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہی۔